ہمارے جہانگیرے میں ایک خاندانی لوہار تھا، وہ فوج میں پلمبر تھا۔ حضرت اقدس مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا تھا۔ مولانا عبدالغفور مدنی مدرسہ امینیہ دہلی کے فارغ تھے، اچھے عالم تھے، نیک صالح بزرگ، نیک صالح بزرگ۔ ہائے ہائے، مجھے حضرت کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس زمانے میں دیوبندی اتنے پختہ نہیں ہوتے تھے، وہ صلاۃ السلام بھی پڑھ لیتے تھے، کہیں کھڑے بھی ہو جاتے تھے، ضرورت ہوئی تو مزار پہ بھی چلے جاتے تھے۔ یہ تو اب پوزیشن ٹائٹ ہو گئی اور سب بہادر لوگ میدان میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے بہت سختی شروع کی، زیادتی کرتے۔ میں کراچی میں ان علماء کو اب بھی جانتا ہوں، وہ خفا ہوتے ہیں کہ اب ہمارا نام لیتے، جو دعا میں ان اللہ و ملائکتہ پڑھتے تھے۔ ہمارے لوگ بریلیوں کو خوش کرنے کے لیے اب کوئی پڑھ لے، ذرا پڑھ کے دیکھے ہمارے طالب علم اور ہمارے نمازی نماز دوبارہ پڑھیں گے کہ یہ بدعتی ہے۔ کیوں بدعتیوں کا کام کیوں کر رہے ہیں اپنے مسلح پر؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیا کام کیا؟ میں نے کہا اتنا کام کیا کہ الحمدللہ اپنوں کو مضبوط کیا اور پرایوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ وہ ہم اسکول پڑھتے تھے تو وہاں پر چولے دیکھتے تھے، چولے سمجھتے ہیں نا، گنگڑی، وہ چولوں والا ایک مستی کا آواز نکالتا تھا، اخریدہ گنگڑی الگ پہ خشتکی گی اور زوان پہ مضبوطی گی اور بڑھاپا پہ زوانی گی۔ یہ چولے کھاؤ، لڑکا خوبصورت ہو جائے گا، جوان مضبوط ہو جائے گا اور بوڑھا واپس جوان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میں نے ایک معتبر آدمی کو دیکھا، میرا کمڑا جوان ہو رہا کہ اخرو گورے کے منگم زوانان شو وہ جسے پیو رزن زوانی گی سلویخ رد بخری سلویخ رد براشو کیوں خیار نہ منور الدین پلارو اخرے گا گنگڑی الگ پہ خشتکی گی اور زوان پہ مضبوطی کی اور بوڑھا پہ زوانی کی۔ تو روخ یار ایک ماسٹر سے ورتے کہ دادی بیاہ ہوئے 10 سال چل بڑھ ہوگا وچے ساتھ سے ماسٹر سے یہ الگ فقیر والدارا اور شاہ گوڑی ترانا جادو پکے بلے ارچا بتے خوڑا اللہ اکبر و کبیرہ۔ کیا قصہ سنانے لگا بیچ میں؟ ہاں وہ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی کا انتقال ہو گیا تو وہ لوہار جو پلمبر تھا فوج میں وہ کسی بدعتی سے بیعت ہو گیا، اور عقل مند اتنا تھا وہ لوہار پیر، عقل مند اتنا تھا، میں نے کہا زیرا نہیں استاد آپ نماز با جماعت میں نہیں آتے؟ میں تو ساری رات نفلیں پڑھتا ہوں اور حضرت صاحب کے وظیفے کرتا ہوں، میرا تو بہت ثواب ہے، جماعت کا ثواب یہ غریبوں کو مل جائے تو اچھا ہے۔ خرتا ہو رہا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر میں آ گیا نا میرے پاس تسبیح کا بڑا امبیل ہے اور داڑھی میری یہاں تک ہے اور زلف ہے تو شاید سارا ثواب مجھے مل جائے۔ میں ڈالا ہوا مان دے رہا منچ میں گوئے میں تنبورے منچ میں گوئے دیلا پہ کھم لیان رہا دے ذرا پریم رہی معشوم بے مطرح خبر گندہ کا ہے ڈالا سوئی وے کہ ذرا عالم جا ثواب بٹول مات میرا ہوئی ذکر ذرا اعظم جمع نہ کونا۔ خیر جی، استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب سے ترجمہ قرآن پڑھتے تھے۔ استاذ کو میں نے کہا یہ اذان سے پہلے جہانگیرے میں صلاۃ السلام پڑھنے لگا، آپ کون سے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے؟ ویلکا رامی جیسے چلے جو کرے یہ رہی پیغمبر میں نے سلام دینا بدخو بنی مولانا غلیش میں دا غلی کی دو وقت طور تنوے جدا دا بیدتیانو طریقہ دا۔ ایک جنازے میں نے جنازہ پڑھایا، تقریر کی، 2-4 جملے اس پر کسے تو سانپ اس کے ہاتھ میں تھا، ایک سانپ گلے میں ڈالا ہے سپیرا بنا ہوا تھا، ایک سانپ ہاتھ میں۔ اگر کسی میں توحید کا بہت زیادہ جذبہ ہو تو خدا کی اس مخلوق کو ذرا ہاتھ میں لا لے۔ تو میں نے کہا اگر اس سے دین بنتا ہے تو جو سپیرے ہیں ان کے پاس 400 سانپ ہے، اس جیسے آپ بھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آیا، شام کو عوامی گاڑی میں بیٹھ گیا، 2 دن بعد کراچی اترا۔
جب یہاں اترا اسٹیشن پر ساتھیوں نے بتایا آپ کے وہاں سے نکلنے کے بعد زیرا الدین استاذ کو سانپ نے ڈسا اور انتقال ہو گیا۔ میں دیکھا توحید کی برکت، جو موحدین کے ساتھ جھگڑے گا وہ دیر تک نہیں رہے گا۔ سانپ کے خدا نے سانپ کو کہا نا، سانپ کے خدا نے سانپ کو آرڈر دے دیا، پکڑے تھے۔ چنانچہ اس کا پالا ہوا ایک سانپ تھا، ایک بالش، وہ جب اڑتا تھا زمین سے، اس کے ساتھ گھر میں کھیلنے لگا، اسی وقت گھر جا کے، اور اسی نے اس پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ اور انتقال کیسے ہوا اور دفن کیسے ہوا، قبر اس کی دوبارہ کھل گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس قبر کے سیدھ میں پرلے کھائی کے آگے مشین لگی تھی چپس کی، پتھر پستے نا، گڑزک تگڑزک گڑزک تگڑزک۔ یہ رشتہ دار نا کے بولا نہیں خدای بخی وہ ظالم بچو زیرابدین قبر کے ولاڑ دے وہ زر کئی وہ ظالم بچو نو جندے سڑے بخواق کڑا ہے ذکا حوال تا مشین چلے دو او دل تا خزی سرا چتا بار تا بناس سرو۔ استاد مولانا عبدالحنان کے پیچھے لوگ آئے جی زیرابدین استاد قبر میں کھڑے کہ جلدی کرو۔ حضرت نے کہا جب کھڑے تو نکالو او جہانگیرہ اور نوا کلی اور تور ڈیر اور ڈیرئی ویرئی سب جمع ہو گیا، اللہ کو آدمی جمع ہو گئے۔ اب جب قبر کھل گئی تو اب تو شرم بنے گی نہ کہ بلا نے کہا صبر صبر، مجھے جانے دو، میرا دوست ہے۔ اس کی بیوی پگڑی لاٹھی کرتا شلوار لے کے آئی کہ یہ پہن کے آئے۔ اس نے مجھے بتایا یہاں ہمارے یہاں ٹھہرا تھا کہ قبر سے بدبو آ رہی تھی، لاش پٹی ہوئی تھی۔ کہا میں نے کہا اوہو بڑی دیر ہو گئی، ابھی دم دے دیا، اللہ نے اس کو جنت دی، دعا کر لے دعاؤں کی دعا عورتوں کی دعا خلق دعاؤں کا خلق پشاش ہو ایس منس کیسے خدے شرمول ہو ذکر بدعتی ہو بدعت کو بدعتی میں سمجھتا ہوں اعتقادی نہیں تھا، صرف دیکھا دیکھی کرنے لگا تھا، کیونکہ گاؤں میں تو علماء دیوبند ہی کا شاگرد تھا وہ، تو اگر واقعتاً فساد عقیدہ نہ تھا عملی تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے اور سب کے گناہ معاف فرمائے، اور ان تکلیفوں کے بعد اللہ ان کو بھی جنت الفردوس اور مغفرت نصیب فرمائے۔ اچھا گمان کرتے ہیں، ایسا زد میں آیا ہوا تھا۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار نہ ٹیڑے کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کے بعد پھر گمراہ ہونا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور دیجئے ہم کو اپنے ہاں سے مہربانی، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں، آپ وہاب ہیں، اور جو ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے وہ پھر وہابی ہو گئے، اور جو ان کو برا کہے ان کے دماغ میں خرابی ہو گئی۔